آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر نے انتہا پسندی کی سوچ کا توڑ کرنے کی کوششیں کرنے پر دیا زور۔ شمالی کشمیر میں فوج کے صحیح راستہ پروگرام میں کیا اظہار خیال۔ سرہامہ اننتناگ میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں لشکر طیبہ کا ایک مقامی کمانڈر ہلاک۔ شوہر آفاق ڈل جھیل کی شان رفتہ کی بحالی کے لیے LG منوج سنہا نے کی عوامی شراکتی پروگرام۔ اتواس کی شروعات اور شاعری کشمیر مہجور کی برسی کے موقع پر وادی بر میں ادبی پروگراموں کا انعقاد۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتہا پسندی کی نشو نما کرنے کی مہم کا توڑ کرنے کی اشد ضرورت ہے، جس سے کہ ہمارے نوجوان غلط راہ پر بھٹک جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان پود کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے پر دہشت گردی کو شہ دینے والوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک بڑی ذمہ داری عائد ہے۔ وہ آج شمالی کشمیر میں فوج کی چنار کور کے پروگرام صحیح راستہ میں اظہار خیال کر رہے تھے، جس میں شمالی کشمیر کے سینکڑوں افراد خاص طور سے نوجوانوں نے شرکت کی۔ منوج سنہا نے کہا کہ نوجوان اذہان کو امن، قومی خدمت اور سماج کی ترقی کی طرف کافی رغبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار نے نوجوان پیڑھی کی امنگوں کو پورا کرنے کی خاطر بنیادی ڈھانچے، اسکیموں اور پالیسیوں کی صورت میں کئی سارے اقدام کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کاروبار کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور سیاحتی شعبے کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے سری نگر کی فوجی چھاونی میں اس چنار دروہر جگہ کا دورہ کیا جس کی فوج کی 15ویں کور نے تجدید کی ہے۔ چنار دروہر 8ویں صدی کی ایک ثقافتی جگہ ہے جس میں قدیم زمانے کے پتھر کے مجسمے موجود ہیں۔ فوج نے اس چنار دروہر کا بحالیاتی اور تحفظاتی کام اپریل سے جولائی 2021 تک دردست لیا تھا۔ LG نے کہا کہ انہیں اس بات پر خوشی ہے کہ نیشنل مونومنٹس اتھارٹی نے چنار کور کی اس کوشش کو تسلیم کیا ہے۔ اننت ناگ ضلع کے سرہامہ علاقے میں آج فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک مقامی ملیٹنٹ ہلاک ہو گیا۔ IGP کشمیر وجے کمار نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ تصادم آرائی میں ہلاک کیا گیا ملیٹنٹ ریڈونی بالا کلگام کا رہنے والا تھا، جس کا نام نثار احمد ڈار ہے اور وہ لشکر کا ایک کمانڈر تھا۔ IGP نے یہ بھی بتایا کہ نثار مئی 2021 سے سرگرم تھا اور وہ علاقے میں مار دھاڑ کے کئی واقعات میں ملوث تھا۔ ادھر سری نگر پولیس نے تاریخی جامع مسجد کے آس پاس کل نعرے بازی کرنے کے ایک واقعے میں تاحال 13 ملزموں کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس نے ان گرفتاریوں کی تصدیق ایک ٹویٹ میں کی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جامع مسجد میں کل جو ہی نماز جمعہ ادا کی گئی تو ہزاروں کے اجتماع میں سے کچھ مٹھی بھر لوگوں نے نعرے بازی کر کے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کہا کہ نعرے بازوں کی نشاندہی تکنیکی وسائل کو بروئے لا کر کی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر کے شوہر آفاق جھیل ڈل کی شان رفتہ بحال کرنے کی غرض سے عام لوگوں اور افسروں کے درمیان ایک منفرد شراکتی پہل اتواس کی شروعات کی۔ LG نے کہا کہ ماحولیاتی ثقافت کو تحفظ دینے کے لیے عوام کی شراکت داری ازحد ضروری ہے، لہٰذا ڈل جھیل سے گھاس پھوس اور کچرا نکالنے کا کام لوگوں کے ساتھ باہم مل کر انجام دیا جائے گا۔ منوج سنہا نے کہا کہ جھیل ڈل اور دیگر آبی پناہگاہوں کے تحفظ کی غرض سے پچھلے 2 برسوں کے دوران سرکار کی طرف سے کئی با اثر اقدام کیے گئے ہیں اور اس سال کے بجٹ میں ڈل اور نگین کی ترقی اور تحفظ کے بابت 373 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جب ڈل کی صفائی کے لیے عوامی تعاون کی ایک بڑی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈل کے مغرب کی طرف سے 60,000 مکعب میٹر جھیل کے رقبے کی ڈریجنگ کے لیے مزید مشینوں کو کام پر لگایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سرکار کی منشا جموں کشمیر کی تاریخ اور ثقافتی اہمیت کے حامل مقامات کو تحفظ دینا ہے اور جھیلیں ہمارے تمدن کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال UT کے الگ الگ علاقوں میں کم و بیش 3600 واٹر باڈیز کی پرانی حیت بحال کی جائے گی۔ اس سے قبل LG نے سری نگر کے میئر جنید متو، DDC چیئرمین آفتاب ملک اور دوسرے اعلی افسروں کے ہمراہ صفائی مہم میں از خود حصہ لیا۔ شاعری کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور کی 70ویں برسی کے موقع پر آج وادی بر میں پروگراموں کا انعقاد ہوا۔ مہجور فاؤنڈیشن کی طرف سے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں ایک پروگرام منعقد ہوا، جہاں صدر محفل پروفیسر شفیع شوق، مہمان خصوصی سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر فاروق احمد شاہ، فاؤنڈیشن کے صدر عبدال مہجور اور زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے انقلابی شاعر مہجور کے تئیں والہانہ خراج ادا کیا۔ اس موقع پر کچھ فنکاروں نے مہجور کے کلام گا کر سنائے۔ جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڑگام کی طرف سے کلگام، شوپیاں، پلوامہ، بانڈی پورہ اور بڑگام کے مختلف اسکولوں میں مہجور کی برسی کے موقع پر ادبی پروگرام منعقد کیے گئے۔ ان پروگراموں میں متعدد طالب علموں کے علاوہ شاعروں، ادیبوں اور اسکالروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادھر الہدیٰ کالج آف ایجوکیشن پٹن میں ادبی فورم ساگر کلچرل فورم سکر پٹن کے اہتمام سے شاعری کشمیر کی برسی کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر معروف شاعر عبدالاحد دلبر کے کشمیری شعری مجموعے لوحت گلاب کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔
بیساکھی کے تہوار کی آمد کے سلسلے میں ٹائیگر ہال سری نگر میں آج جشن بیساکھی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکولی بچوں اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ فنکاروں اور وکلاء نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں ابھرتے کلاکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہ تقریب مہک ڈرامٹک کلب اور روشنی پروڈکشنز کے باہمی اشتراک سے منعقد کی گئی۔ فارسٹ بلاک اوڑا پہلگام کے لیدر فارسٹ ڈویژن میں آج صبح آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کچھ پیڑوں کو نقصان پہنچا۔ جنگلات محکمہ کا فیلڈ عملہ اور مقامی لوگ فوراً آتش زنی کی جگہ پر پہنچے اور انہوں نے آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ایگریکلچر محکمے کے صدر دفتر کے کچن گارڈن احاطے میں سبزیوں کی پنیری کی مفت تقسیم کاری کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر نے کہا کہ کاشتکار برادری کے لیے سال بھر الگ الگ سبزیات کی نہالی دستیاب رکھنے میں محکمے کے متعلقہ اہلکار بہت حد تک کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے سبزیوں کی کاشتکاری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے بے روزگار نوجوانوں کو سبزیوں کی کاشت سے اپنا روزگار حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ JNK روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ورکرز یونین کے بینر تلے کارپوریشن کے ملازمین نے آج سری نگر میں 2 گھنٹے کا پرامن احتجاج کیا۔ یہ ملازمین ان کی 4 ماہ سے التوا میں پڑی تنخواہوں کی واگزاری کے ساتھ ساتھ ایسے کنسولیڈیٹڈ ملازمین کو ریگولر کرنے کی مانگ کر رہے تھے جنہوں نے کارپوریشن میں اپنی 8 سال کی خدمات مکمل کی ہیں۔ احتجاج کرنے والے ملازمین نے کہا کہ تنخواہوں کی عدم واگزاری کے نتیجے میں وہ طرح طرح کی مشکلات سے جوجھ رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پھر کہا ہے کہ ان کی جماعت عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر رہی ہے۔ جموں میں پارٹی کے تنظیمی امور اور پروگراموں کا جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر فاروق نے NC میں شمولیت اختیار کرنے والے کچھ افراد کا استقبال کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے آج ہڈی ترہگام کپواڑہ کا دورہ کر کے سورا سری نگر ملیٹنٹ حملے میں حالیہ دنوں مارے گئے پولیس اہلکار کے گھر والوں کی ڈھارس بندھائی۔ انہوں نے ترہگام کرالپورہ جا کر سابق وزیر غلام قادر میر کے گھر جا کر بھی تعزیت کی، جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ سرکار کو جموں کشمیر میں قیام امن کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے سری نگر ضلع میں بڑے پیمانے پر آن لائن ممبرشپ مہم شروع کی ہے۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق مہم کے پہلے روز ہی 800 لوگوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ ناطہ جوڑا۔ 1 ماہ تک جاری رہنے والی اس مہم کا مقصد سماج کے ہر طبقے تک پہنچنا ہے۔ پارٹی صدر الطاف بخاری نے پارٹی میں شامل ہونے والے سبھی افراد کا استقبال کیا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں قصبہ بج بہاڑا سمیت کچھ دیگر علاقوں میں آج متعلقہ محکموں کی ٹیموں کی طرف سے مارکیٹ چیکنگ عمل میں لائی گئی۔ مارکیٹ چیکنگ کے دوران کئی زائد المیعاد چیزوں کو ضائع کیا گیا، جبکہ ناجائز منافع خوری کرنے والے کچھ دکانداروں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ درگا ناگ مندر سری نگر میں نوراترا کے موقع پر آج ماتا درگا کا سالانہ ہون رچایا گیا۔ درگا ناگ ٹرسٹ کی طرف سے رچایا گیا یہ ہون کلش پوجا کے ساتھ کل شروع ہوا تھا اور اشٹمی کے موقع پر یہ پورن آہوتی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ بعد میں شردھالوں میں پرشاد بانٹا گیا۔ مرکزی سرکار نے پرائیویٹ ٹیکہ کاری مراکز پر کل سے 18 برس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے کووڈ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی ٹیکہ دستیاب کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق 18 سال سے زیادہ عمر کے ایسے افراد یہ احتیاطی ٹیکہ لگوا سکیں گے جن کے دوسرے ٹیکے کے بعد 9 مہینے گزر چکے ہیں۔ وزارت نے بتایا ہے کہ ملک میں 15 سال سے اوپر کی عمر کے تقریباً 96% افراد کو کووڈ مخالف پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے، جبکہ عمر کے اس زمرے میں 83% لوگوں نے دونوں ٹیکے لگوا لیے ہیں۔ اسی دوران ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے دوران اب تک زائد از 1,85,55,00,000 کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے اہل افراد کو لگائے جا چکے ہیں۔ درمیان اسنا ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1150 نئے کووڈ معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ صحت یابی کی موجودہ شرح 98.76% ہے۔ CRPF کی طرف سے ٹہا پلوامہ میں ایک مفت طبی کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ کے دوران CRPF اور سول ڈاکٹروں نے مریضوں کا ملاحظہ کیا اور ان کی کونسلنگ کی۔ بعد میں ضرورت مند افراد میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر CRPF کی 182ویں بٹالین کے کمانڈنٹ نے عوام اور فورس کے بیچ نزدیکیاں بڑھانے میں CRPF کا رول اجاگر کیا۔ شوپیاں ضلع کے عوام نے لیفٹیننٹ گورنر و ضلع انتظامیہ سے ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے مغل روڈ کو کھولنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس شاہراہ پر برف ہٹانے کا کام مکمل کیا گیا ہے اور ایسے میں مغل روڈ کا کھولا جانا اب ضروری بن جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ مغل روڈ بند رہنے کی وجہ سے راجوری اور پونچھ اضلاع کے عوام کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
بھارت نے لشکر طیبہ کے حافظ طلحہ سعید کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق 1967 کے قانون کے تحت دہشت گرد قرار دیا ہے۔ حافظ طلحہ سعید حافظ محمد سعید کا بیٹا اور لشکر طیبہ کے علماء گروپ کا سربراہ ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن میں بتایا ہے کہ حافظ طلحہ بھرتی کرنے، چندہ جمع کرنے اور لشکر طیبہ کی جانب سے بھارت اور افغانستان میں بھارت کے مفادات پر حملوں کی منصوبہ سازی اور حملہ کرنے کی سرگرمی میں ملوث رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی ایک عدالت نے 26/11 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو 31 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے اس کے تمام اثاثوں کو کرک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر 3,40,000 پاکستانی روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے اٹل اختراعی مشن کو مارچ 2023 تک جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مشن ملک میں ایک اختراعی ماحول اور کاروبار کے لیے سازگار نظام تشکیل دینے کے مقصد پر کام کرے گا۔ مشن کے مقاصد میں 10,000 اٹل ٹنکرنگ لیبز، 101 انکیوبیشن سینٹرز اور 50 اٹل کمیونٹی اختراعی مراکز قائم کرنا اور اٹل نیو انڈیا چیلنج کے ذریعے 200 اسٹارٹ اپس میں تعاون کرنا شامل ہیں۔ انہیں قائم کرنے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے والوں کی مدد کے لیے 2,000 کروڑ روپے کا مجموعی بجٹ رکھا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے آج نئی دلی میں منعقدہ ایک پروگرام میں سرکردہ کلاکاروں کو سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور سنگیت ناٹک ایوارڈ عطا کیے۔ سال 2018 کے لیے ان ایوارڈوں کے علاوہ للت کلا اکیڈمی کے قومی ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ 4 کلاکاروں کو دی گئی، جبکہ 40 دیگر کلاکاروں کو سنگیت ناٹک ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ للت اکیڈمی ایوارڈ 3 فیلوز سمیت 30 شخصیات کو دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کلگام نے آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت آج ایک سائیکل دوڑ کا اہتمام کیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو صحت مند طرز زندگی گزارنے کے لیے مائل کرنا تھا۔ سائیکل دوڑ کو ڈپٹی کمشنر کلگام بلال محی الدین نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ دوڑ ITI کالج روڈ چاولگام سے شروع ہو کر سپورٹس اسٹیڈیم کلگام میں اختتام پذیر ہوئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.3 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔